آپ بولتے ہو کہ زکات ادا نہیں کرے تو سانپ پیچھے بھاگتا ہے، زمین پر تو ہمارے پیچھے بھاگتا ہے، قبر کے اندر ہم جائیں گے، زکات جو ہم ادا نہیں کرتے ہیں وہ گندے سانپ کی شکل میں وہ مال ہمارے پیچھے بھاگے گا، ہم آگے ہوں گے اور پیچھے وہ سانپ ہوگا، یہاں تک کہ بتایا جاتا ہے کہ وہ اپنا چہرہ اور ہمیں وہ ڈس لے گا سانپ، ہمیں وہ ڈس لے گا سانپ کون سا؟ وہ مال جو آج ہم زکات سے اخراج کر دیا، ہم نے زکات ادا نہ کی، ہم نے عشر نہیں کیا، مال ہمارا ہوا، ہماری فصل ہوئی، ہم نے فصل کا عشر نہیں نکالا، ہم نے پیسوں کی زکات نہیں نکالی 7 سال کے بعد۔ پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اگر زکات کے بارے میں کہا جائے، عشر کے بارے میں کہا جائے، لوگ کہتے ہیں ہمارا مال گھٹ جائے گا، اگر ہم عشر نکالیں گے ہمارا مال گھٹ جائے گا، اور کچھ تو ایسے کہتے ہیں ہم نے کمایا اور آپ کہہ رہے ہیں عشر کس چیز کا ہے؟ کمایا تو ہم نے ہے۔ پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، ہمیں جو مال دیا ہے وہ رب نے دیا، رب نے مال دیا ہے، رب نے مال کے اندر غریبوں کا بھی حق رکھا ہے، اگر ہم غریب کا حق کھائیں گے، اگر غریب کا حق کھائیں گے تو پیارے آقا علیہ السلام کی پیارے دیوانوں، دنیا میں تو ہمیں ملے گا ہی صحیح، دنیا میں ہمیں ملے گا اس طرح، قبر کے اندر پستہ، بعد میں ہم پستائیں گے، کاش کہ اگر ہم مال کی زکات ادا کر دیں، عشر نکال دیں، اور کمپنی کچھ نہیں کرتا۔ ایک مدینے میں ایک شخص تھا جو بہت غریب تھا، ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، یا رسول اللہ آپ دعا فرمائیے کہ میں مالدار بن جاؤں۔ کیا فرمایا کہ یا رسول اللہ آپ دعا کریں کہ میں مالدار بن جاؤں، میرے پاس مال دولت آ جائے۔ حضور فرماتے نہیں، مالدار نہیں بننا ہے، جو غریب ہے غریب اسی غریبی میں زندگی گزار، واپس چلا گیا، پھر واپس کئی دن گزرے، پھر حاضر ہو گیا، یا رسول اللہ آپ دعا فرمائیے میں مالدار بن جاؤں۔ حضور فرماتے نہیں، پھر چلا گیا، جب تیسرے مرتبہ آیا کہا یا رسول اللہ آپ دعا فرمائیے، میرے آقا تو ہاتھ اپنے مقدس ہاتھ اٹھاتے رب کے بارگاہ میں عیسیٰ پیش کرتے مولا اسے مالدار بنا دے، اسے مالدار بنا دے۔ اب حضور کی دعا جب لفظ سے نکل جائے تو ڈائریکٹ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہے، دعا قبول ہوئی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے مالدار بنا دیا، اسے مالدار بنا دیا، یعنی اس غریب کے یہاں جو بکریاں تھیں، بکریاں بڑھتی گئی حتیٰ کہ جو مدینے کی جگہ تھی پر ہو گئی، اب اتنی جگہ پہ باقی نہیں ہے کہ اس شخص کی بکریاں وہاں ٹھہر سکے۔ پہلے وہ نماز پڑھتا تھا، 5 وقت کی نماز پڑھتا تھا، اور جیسے مال بڑا فجر کی نماز چھوٹ گئی، فجر کے بعد ظہر کی چھوٹ گئی، پھر عصر پڑھنے لگا، عصر کی چھوٹ گئی، حتیٰ کہ مغرب اور عشاء کی بھی نماز چھوٹ گئی، سب نمازیں چھوٹ گئی۔ اب وہ مدینہ چھوڑ کر بعد چلا گیا جنگل میں، مدینہ چھوڑ کر بعد جنگل میں چلا گیا، جمعہ پڑھنے کے لیے آتا تھا، جمعہ بھی چھوٹ گیا، نہ فجر رہی، نہ ظہر رہی، نہ عصر رہی، نہ مغرب، حتیٰ کہ نہ عشاء، حتیٰ کہ 1 ہفتے کے بعد میں جو جمعہ پڑھتا تھا وہ جمعہ بھی چھوٹ گیا۔ اتنا مال اللہ نے اسے دیا، اتنا مال اللہ نے دیا۔ ایک سال گزرا، حضور اپنے صحابہ سے فرماتے ہیں میرے صحابہ جاؤ مدینے میں جتنے بھی مالدار لوگ رہتے ہیں، آسمان جھاڑی وغیرہ میں جاؤ، زکات حاصل کرو، زکات لے کر آؤ۔ حضور نے بھیجا اپنے صحابہ کو، صحابہ گئے مالداروں کے پاس زکات لینے کے لیے،
سب نے کہا زکات حاصل ہے. آخر اس شخص کے پاس گئے جس کے پاس بہت سارے بکریاں اور حضور نے دعا کی تھی. وہ اتنا بڑا مالدار بن گیا. جب اس کے پاس صحابہ گئے کا حضور نے زکات طلب کیا. حضور نے زکات طلب کی ہے. اس نے سوچنے کے بعد میں دل میں خیال پیدا ہوا کہ زکات میرے پاس اتنا مال ہے, اگر اس کی زکات دوں گا تو بہت ساری زکات نکالے گا. سوچا کہ اس کی اگر مال دوں گا زکات بہت سارے نکلے گی. دل نے کام نہیں کیا, کہا جاؤ میں ٹیکس نہیں نکالوں, یہ کبھی سوچوں گا نکالوں گا. صحابہ واپس پلٹ گئے حضور کی بارگاہ. جب حضور کی بارگاہ میں گئے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلے آیت نازل ہوئی. اس شخص کے بارے میں آیت نازل ہو چکے تھے جس نے زکات دینے سے انکار کر دیا. زکات دینے سے انکار کر دیا. رب کی طرف سے وحی نازل ہو گئی, غضب ناک کہ یہ برباد ہو جائے. اس نے زکات دینے سے انکار کر دیا. صحابہ گئے حضور سے عرض کرتے یا رسول اللہ اس نے منع فرما دیا. میرے حضور فرماتے ہیں افسوس, صد افسوس, صد افسوس, اس مالدار سے تم غریبی ہی اچھی ہے. حضور نے افسوس کیا جب اس شخص کو پتا چلا کہ اللہ کی طرف سے غضب نازل ہوا ہے. وہ جلدی سے اپنے مال کی زکات نکالی اور حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا. عرض کرتے یا رسول اللہ یہ زکات. حضور فرماتے ہیں نہیں, اب مجھے آپ کی زکات کی ضرورت نہیں ہے, جاؤ واپس پلٹ دو. واپس پلٹ گیا. حضور کا وصال ہو گیا. حضرت ابوبکر صدیق بادشاہ بنے. انہیں پتا چلا کہ حضور تو تشریف وصال ہو گیا ہے. اب حضرت ابوبکر صدیق امیر المومنین بادشاہ ہے, خلیفہ ہے. زکات لے کر وہی شخص حاضر ہوا حضرت ابوبکر صدیق کے پاس. حضرت ابوبکر صدیق نے بھی لینے سے انکار کر دیا کہ حضور نے کہہ لیا تو میں کیسے کروں. حضرت ابوبکر صدیق کا بھی انتقال ہو گیا. پھر حضرت عمر فاروق اعظم بنے. پھر وہی شخص زکات لے کر حاضر ہوا. حضرت فاروق اعظم نے بھی انتقال. حضرت عثمان غنی کا دور خلافت آیا تو وہ شخص حاضر ہوا. حضرت عثمان غنی نے بھی انتقال کیا. آخر وہ مر گیا. پیارے آقا علیہ السلام کی پیارے دیوانوں, بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اس کے پاس مال نہیں تھا, دولت نہیں تھی, تو وہ نماز فجر, عصر, ظہر یعنی سب نمازیں حضور کے پیچھے پڑھتا تھا. لیکن جیسے ہی مال آیا, دولت آئی, پھر سب نمازیں چھوٹ گئی, عبادتیں چھوٹ گئی, حتیٰ ہے کہ اللہ کا غضب اس پر نازل ہو گیا. زکات دینے سے انکار کر دیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو قارون ایک نام سنا ہوتا ہے کہ وہ اتنا مالدار تھا کہ جب اسے زکات طلب کی اس نے انکار کر دیا. اور اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام دونوں ہاتھ دعا کے مخاطب ادا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی وقت جو قارون تھا, وہ قارون اور اس کے مال کو زمین کے اندر دسا دیا ہے کہ کل قیامت تک دستا رہے گا. کل قیامت تک زمین کے اندر قارون کا مال دستا رہے گا. تو پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں, اللہ نے اگر ہمیں مال دولت دیا ہے, اگر مال دیا ہے تو کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کرو, اللہ کی راہ میں صدقہ کرو. بتایا جاتا ہے کہ اپنے مال سے اگر ہم نے ایک پیڑ لگایا, ایک درخت لگایا, ایک درخت ہم نے لگایا اور وہ بڑا ہو گیا, لوگ گزر رہے تھے, درخت کے نیچے بیٹھ گئے گرمی کے موسم میں, پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں, وہ صدقہ ہمارے لیے شروع ہو گیا. وہ صدقہ جو ہم نے پیڑ لگایا تھا, یہی پیڑ کل ہمیں قبر کے اندر کام آئے گا. یہ پیڑ
ایک درخت ہمیں کام آئے گا. آج درخت کو کیا ہم لگاتے ہیں؟ ہم تو اپنے رشتہ داروں کی قبریں کھودنے میں لگے ہوئے ہیں, پیڑ کھینچنے میں لگے ہوئے ہیں. بھائی سے رشتہ ٹوٹ چکا ہے, ہمارا بڑوں سے بھوک مرنا ہے لیکن ہم عیش کرتے ہیں. ہماری بہن بھوک مر رہی ہے لیکن ہمیں ترس نہیں آتا ہے. ہمارا ایک بھائی غریب ہے لیکن ہمیں ترس نہیں آتا ہے. ہمارے رشتہ دار غریب ہیں, ہمیں ترس نہیں آتا ہے. پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں, اپنے رشتہ داروں کو تنگ کر کے, غریبی میں مبتلا کر کے ہنسنے والوں اور اپنے رشتہ داروں کی غریبی کو دیکھ کر ہنسنے والوں اور اپنے مال کا تکبر اور گھمنڈ کرنے والوں, یاد رکھنا یہ غریب تو غریب ہے لیکن کل قبر کے اندر اس مال کا حساب دینا پڑے گا. اس مال کا حساب دینا پڑے گا جو آج ہم جمع کر رہے ہیں. اس الماری کا جواب دینا پڑے گا جس الماری کے اندر ہم نے غریبوں کا حق کھایا ہے. آج غریبوں کا حق کھا کے ہمیں بکار بھی نہیں آتا ہے. غریبوں کا حق کھا کر ہم بیٹھے ہیں, بیٹیوں کا حق ہم کھا کر بیٹھے ہیں, بیٹوں کا حق کھا کر بیٹھے ہیں. آج تو بھائیوں کے حالات یہ ہیں, عید کا دن ہوتا ہے, بہن اپنے گھر پر ترس رہی ہے کہ میرا بھائی آئے اور میرے سر کے اوپر اپنا ہاتھ پھیرے, لیکن بھائی کہتا نہیں میں بہن کے گھر نہیں جاؤں گا کیونکہ بہن تو غریب ہے, میں ایک مالدار ہوں, میرے دروازے پر بہن کو آنا چاہیے. پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں, یہ جو عید آج ہم خوشی مناتے ہیں عید کی, کیا یہ خوشی مناتے کس طرح عید کی خوشی منانی چاہیے؟ عید کا دن کیسے گزرنا چاہیے؟ ہمارا تو دن عید کا اس طرح گزرتا ہے, ہمارے سب روٹے ہوئے ہیں لیکن ہم عید پڑھ کے کہتے ہیں ہاں ہماری عید رب کی بارگاہ میں قبول ہو گئی ہے. آج عید کا دن ہے, عید کی خوشی کا دن ہے. میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں, اگر عید ہے, عید پڑھنے کے بعد اپنے بہن کے گھر جایا کرو, وہاں جا کر اپنا مقدس ہاتھ پھیلا کرو. جب آپ ہاتھ رکھو گے بہن کو اپنے باپ کی محبت یاد آ جائے گی. پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں, آج بہنیں ترس رہی ہے کہ ہمارا بھائی ہمارے گھر پر آئے, لیکن بھائی تو راضی نہیں ہے. بھائی تو لگا ہوا ہے اپنے بہن کو تنگ کرنے کے لیے. کچھ تو کہتے ہیں بہن کا منہ دیکھ کر ہم راضی نہیں ہیں. ارے پھر کس کا منہ دیکھو گے؟ بہن کا منہ دیکھنے پر راضی نہیں ہو پھر وہ کس کا دیکھو گے؟ بہن کا منہ نہیں دیکھ سکتے جو ساتھ میں پیدا ہوئی تھی, ایک گھر کے ایک آنگن کے اندر پلی تھی. تو چھوٹا تھا, بہن بڑی تھی, تجھے اٹھا کر کھلاتی تھی, تیری پرورش کرتی تھی, تجھے نہلاتی تھی, دھلاتی تھی, تیرے کپڑے صاف کرتی تھی. لیکن آج ہے کہ تو بہن پر ترس بھی نہیں کھا رہا. پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں, یہ بہنیں جو آج ہم نے جو بنا رکھا ہے نا, حضرت شیما حضور کی کوئی بھائی بہن نہیں تھے, لیکن حضرت حلیمہ سعدیہ کی بیٹی تھی حضرت شیما. حضور نے حضرت حلیمہ کا دودھ پیا تھا, یعنی رجائی ماں تھی حضرت حلیمہ سعدیہ. ان کی ایک بیٹی تھی جن کا نام تھا شیما. کیا نام تھا؟ شیما نام تھا. ایک مرتبہ حضرت شیما کے کچھ رشتہ دار قید کر دیے گئے اور حضور کی بارگاہ میں لائے گئے. جب حضرت شیما کو پتہ چلا نا کہ میرے کچھ رشتہ دار قید کیے گئے ہیں اور حضور کی بارگاہ میں, حضرت شیما وہاں سے چلتی اپنے گھر سے حضور کی بارگاہ میں. جب حضرت شیما آ رہی تھی, جیسے ہی میرے آقا کی نظر مقدس پڑی حضرت شیما پر, اور حضرت شیما نے حضور کو دیکھا. میرے حضور صحابہ کرام کے بیچ میں تشریف فرماتے, بیان کر رہے تھے, گفتگو فرما رہے تھے. جیسے ہی میرے آقا نے حضرت شیما کو دیکھا, کھڑے ہو گئے میرے آقا. حضور کھڑے ہو گئے, حضور کھڑے ہو گئے. پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں, پوری کائنات حضور کے لیے کھڑے ہو اور حضور حضرت شیما کے لیے کھڑے ہو جائے.
حضور کے لیے کھڑی ہو اور حضور حضرت شیما کے لیے کھڑے ہو گئے. صحابہ کرام کے میدان یہ اتنے بڑے مقدس عورت، اتنے بڑے مقدس مرتبے والی، اتنے بڑے مرتبے والی کہ حضور کھڑے ہو گئے. حضرت شیما کو حضور نے اپنی جگہ پر بٹھایا، اپنی جگہ پر بٹھایا جہاں حضور بیٹھے تھے. گفتگو ہونے کے بعد جب حضرت شیما واپس پڑھتی، صحابہ کرام عرض کرتے یا رسول اللہ یہ عورت کون تھی؟ یہ عورت کون تھی اتنے مقدس، اتنے بڑے مرتبے والے؟ حضور فرماتے میرے صحابہ یہ کوئی دوسری عورت نہیں تھی، یہ میری بہن سیما تھی. کیا؟ یہ میری بہن سیما تھی. سیما ارے حضور اپنے ماننے والوں کو یہ پیغام پہنچاتے دیتے ہیں کہ اگر حقیقی بہن ہوتی تو حضور اس کا کتنا ادب اور احترام کرتے، کتنا ادب اور احترام کرتے ہیں. حقیقی بہن ہوتی یہ تو حضرت حلیمہ کی لڑکی تھی، کتنا ادب کیا، کتنے اچھی گفتگو کی. اگر سگی بہن ہوتی تو حضور اپنے پلکوں پر بٹھا لیتا. آج ہم ہیں کہ ہماری بہنیں ترس رہی ہے، دیکھ رہی. عید کا دن ہو ہماری بہنیں ناراض، شادی ہو ہماری بہنیں ناراض، تہوار ہو ہماری بہنیں ناراض. ارے پھر عید منا کے ایسی عید کا کیا کرو گے جس عید کے دن ہماری بہن ہمارے گھر پر حاضر نہ ہو؟ اگر کچھ لڑائی جھگڑا ہے تو جاؤ معافی طلب کرو. اور جو 3 دن تک اگر مومن سے نہیں ہوتا، اگر اس کی موت آ گئی تو کفر کی حالت میں مرے گا، کفر کی حالت میں مرے گا. آپ تو صدیاں گزر جاتی ہے، بھائی بھائی میں نہیں، ٹوٹا ہوا رشتہ بہت جاتے ہیں، صدیاں گزر جاتی ہیں، کچھ تو مر جاتے ہیں اسی حالت میں. لیکن آج ایک ماں کا بھی عجیب حال ہے کہ اپنے لڑکی کی شادی کرنے کے بعد الوداع ہو جاتی ہے، کہا اب تم جانو تمہارا کام کر. کچھ تو ایسی مائیں ہیں کہ اپنے بیٹیوں سے بولتے بھی نہیں ہیں. کچھ تو کہتی ہے کہ ہم تو دیکھ کر راضی بھی نہیں ہیں. ارے ماں تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ اس وقت جب تیری بیٹی تیرے پیٹ کے اندر تھی، 9 مہینے پیٹ کے اندر رکھا، اور آج تو کہہ رہی ہے کہ ایسی بیٹی نہیں ہونی چاہیے. کیا تو ماں ہے یا کوئی بڑی بھلا ہے؟ پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، ماں کو بھی سوچنا چاہیے، اپنی بیٹیوں سے محبت کرنی چاہیے. ارے بیٹی کے بغیر آنگن خوش نہیں ہے. ان کی حالات دیکھو جن کے گھر کے اندر بیٹیاں نہیں، لڑکیاں نہیں. گھر جا کر دیکھو کیا حالات ہیں گھر کی. کچرا ادھر پڑا ہوتا ہے، لڑکی نہیں ہے، لڑکے ہیں، کوئی کچرا اٹھانے والا نہیں. بھائیوں کے کپڑے دھونے والا نہیں ملے گی، لڑکی نہیں، کون دھوئے؟ ماں ہے، تھک جاتی کپڑے دھو دو کر. لیکن ایک بیٹی ہو، ایک لڑکی ہو، پھر وہ اپنے بھائیوں کا بھی خیال رکھتی ہے، اپنے ماں اور باپ کا بھی خیال رکھتی ہے. ماں اور باپ سے کہتا ہوں اپنے لڑکوں سے بہت محبت کرتے ہو، سب مال اپنے لڑکوں کے لیے خرچ کرنے کے لیے تیار ہو. عید آئے تو 500 کا نوٹ نکال کر اپنے لڑکے کو دے دو، جاؤ کپڑے لے کر آؤ. اور بیٹی کا نمبر آئے تو جیبیں بند ہو جاتی ہیں. لیکن یاد رکھنا بیٹا تمہیں ایک دن دھکا مار کے گھر سے باہر نکال دے گا، لیکن جو رڑتا ہوا روتا ہوا چلاتا ہوا اپنی بچی کے گھر پہ اپنی بچی کے دروازے پر جائے گا تو تمہاری بچی تمہیں دھکا دے کر باہر نہیں نکالیں گے، بلکہ ابا کہہ کر باپ کہہ کر اپنے گھر کے آنگن میں تجھے رکھیں گے اور تجھے
مجھے نلا دھلا کر صاف کپڑے پہنا کر عید کی طرف روانہ کرے گی، لیکن بیٹا نہیں کرے گا، بیٹے کریں گے۔ اس لیے دوستوں اپنی بیٹیوں سے محبت کرو، اور بھائیوں اپنی بہنوں سے محبت کرو۔ جن کی بہنیں نہیں ہیں انہیں دیکھو، اور جن کی بہنیں نہیں دنیا سے چلے گئے انہیں دیکھو، عید کے دن اپنی بہن کی یاد آتی ہے، آنکھیں ترستی ہیں بہن کو دیکھنے کے لیے، دل تڑپ اٹھتا ہے، کاش اگر میری بہن ہوتی، عید کے دن میں ان کے گھر کے اندر جاتا، میری بہن مجھے دیکھ کر خوش ہوتی۔ اور آج بہنیں ہیں، ہمیں دیکھ کر ہم ناراض ہوتے ہیں۔ تو پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، تو اپنی بہنوں سے، اپنی بیٹیوں سے محبت، ان سے پیار، اگر کچھ پیسہ ہو انہیں بھی دو۔ لڑکے کو 2 روپے دیتے ہو تو بیٹی کو 1 روپے تو دے دیا کرو۔ اور بھائیوں سے کہتا ہوں اپنی عورت کے لیے سب کچھ قربان کر دیتے ہو، کپڑے بھی دے دیتے ہو، عید کا سامان پورا اکٹھا کر کے دلا دیتے ہو، کبھی بہن کے دروازے پر چلا جایا کرو، ایک چنی لے کر ان کے سر پہ ڈال دیا کرو، بہت خوش ہو جائے گا۔ 50 روپے کی ایک چادر سر کے اوپر ڈال دو، بہن آپ کے لیے دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا کرے گی۔ آپ کی بیوی دعا نہیں کرے گی، بہن دعا کرے گی، جس کے خاطر آپ نے صرف 50 روپے خرچ کیے، صرف 50 روپے خرچ کیے ہیں۔ تو عید تو اسی کی ہوتی ہے، پیار، محبت، آپس میں بھائی چارہ، آپس میں ملنا جلنا، اسی کو تو عید کہتے ہیں۔ لیکن وہ چیزیں تو ختم ہے، ہم تو آئے عید پڑے، مسجد میں 2 رکعت ہوئے، سیدھا گھر چلے گئے، کیونکہ راستے میں پڑوسیوں سے بنتی نہیں، رشتہ داروں سے بنتی نہیں ہے، آپس میں جھگڑے ہیں، مسجد سے گھر سے مسجد آ گئے، عید ہو گئی ہماری، ختم معاملہ۔ پیارے آقا علیہ السلام کی پیارے عید کا دن بہت بڑا مقدس والا دن، کوئی اگر سچ مانے میں ہمارے لیے دعا کر دے تو انشاءاللہ ہمارا بیڑا پار ہوگا۔ آخری بات، یہ مال اور زکات کی بات چل رہی تھی کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔ ایک بستی میں مسجد تیار ہو رہی تھی، مسجد کا کام چل رہا تھا، جس طرح ہماری مسجد تیار ہو رہی ہے اسی طرح مسجد تیار ہو رہی ہے، اور جو مسجد تیار کروانے والا تھا وہ تھا بادشاہ۔ اس بادشاہ نے اعلان کیا کہ اس مسجد میں صرف میرا ہی پیسہ لگے گا اور کس کا پیسہ نہیں لگے گا، سب منع کر دیا، کوئی چندہ نہیں۔ کام شروع ہے، ایک کوئی اللہ والا حضرت تھا، دیکھا کہ مسجد تیار ہو رہی ہے، گیا اپنے جیب سے کچھ پیسے نکالے، مزدوروں کو کہا اس سے کچھ خرید کر مسجد کے اندر لگا دیا، مسجد کے اندر لگا دیا۔ مزدور کچھ خریدا اینٹیں وغیرہ لگا دیا۔ اب بادشاہ اپنے محل کے اندر رات کے وقت آرام سے سو رہا ہے، خواب میں دیکھتا کیا ہے کہ ایک پھٹا پرانا کپڑے پہنے ہوئے ایک شخص جنت میں آرام سے ٹہل رہا ہے، آرام سے بیٹھا ہوا ہے۔ بادشاہ نے پوچھا یہ جنت کیسے ملی، یہ جنت کیسے ہاتھ آ گئی؟ کہا کہ فلاں شہر میں ایک مسجد تیار ہو رہی تھی، میں نے مسجد کے لیے کچھ پیسے خرچ کیے، اللہ نے اس مسجد کے صدقے جنت کے اندر میرا ایک محل دیا، ایک محل لگا دیا۔ بادشاہ نے کہا مسجد کون سی جگہ تیار ہو رہی تھی؟ کہا فلاں بادشاہ کو پتہ چلا وہ مسجد جو میں تیار تھا۔ بادشاہ گیا مزدوروں سے پوچھا کیا فلاں کوئی آیا چندہ دیا تھا؟ لوگوں نے بتایا ہاں کہ کوئی جا رہا تھا، کوئی فقیر تھا، ایک فلانے کو غریب تھا، اس نے کچھ پیسے دیے اور ہم نے وہ پیسے لگا دیے۔ تو پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، کچھ پیسے اتنے پیسے لگائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مسجد کے صدقے اسے جنت عطا فرمائی۔ تو پھر ہم کنجوسی کیوں کر رہے ہیں؟ جنت میں جانا چاہتے ہو نا سب؟ ارے جنت میں سب جاؤ گے نا؟ انشاءاللہ، سب بولو انشاءاللہ۔
جنت کی تمنا کی کرو کہ اللہ ہمیں جنت عطا فرمائے. سب کی تمنا ہم کون کیوں نہیں رہے ہو؟ آپ کو پتہ ہے بچے ایک مولوی صاحب بولے گا کہ مسجد میں پیسے خرچ کرو. اب جنت آپ کو ڈائریکٹ تو نہ میرے ہاتھ میں ہے نہ آپ کے ہاتھ میں کہ ہمیں سیدھا ڈائریکٹ جنت مل جائے. جنت کے لیے کچھ کرنا پڑے گا, پیسے خرچ کرنے پڑیں گے اللہ کی راہ میں, پھر ہمیں جا کے وہ جنت ہمیں نصیب ہو. تو پھر کنجوسی نہ کرو. جن کے پچھلے جو فصل نکلی ہے پچھلی والی اس کے بھی لوگوں کے پیسے کچھ بتائے ہیں وہ بھی پورے کر دو. اور یہ فصل نکلنے شروع ہو گئی ہے, اس فصل کے بھی پیسے اکٹھے کر دو. پیسے اکٹھے کرو, انشاءاللہ ہمارے مسجد کا کام بہت جلدی ہوگا. اب 2 مہینے کے اندر 3 دیواریں کمپلیٹ ہو گئی ہے. 3 دیواریں کمپلیٹ ہو گئی ہے. اب عید کے بعد میں انشاءاللہ 7-8 دن کے بعد میں کام شروع ہوگا. بقرہ عید سے پہلے ہماری مسجد تیار ہوگا. اللہ کی راہ میں کچھ ہمیں خرچ کرنا پڑے گا, کچھ دینا پڑے گا. اب اس سال ابھی یہ جو فصل شروع ہوئی ہے, اب ایک تھوڑی سیب کھان کی آ گئی اور ایک ہم کھان کی آ گئی. 2 تھوڑی آئی سب سے پہلے. رمضان کا مہینہ چل رہا تھا, عید سے پہلے اگر ہو جائے, اگر فصلیں نکل گئی ہے تو عید سے پہلے جمع کر دو, کیونکہ رمضان میں ڈبل نیکی ملتی ہے. رمضان میں کتنی نیکی ملتی ہے؟ ڈبل نیکی ملتی ہے. ادھر رمضان کی نیکی بھی ہمیں ملے گی, اب پیسے جمع کرائیں گے, ادھر مسجد کی نیکی بھی ہمیں ملے گی. ڈبل نیکیاں کمانا چاہتے ہو تو کل تو مجھے لگ رہا ہے عید ہو سکتی ہے. کل تو عید ہو سکتی ہے. عید والا دن بہت بڑا خوشی کا دن ہے. اگر عید کے دن ہی لوگ مہربانی کرتے اور اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں, اپنی جیبیں کھول دیں کہ جتنے بھی پیسے بنتے ہیں ہم دینے کے لیے تیار ہیں, کہ اللہ تبارک تعالیٰ عید کے صدقے آنے والی فصل کے اندر ہمارے کھیتوں کے اندر برکتیں ہی برکتیں. پیارے آقا علیہ السلام کی تعریف دعا تو آپ زیادہ سے زیادہ پیسے اکٹھا کریں تاکہ ہم آگے مسجد کا کام شروع کریں. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تبارک تعالیٰ ہمیں عید کی یہ جو خوشی آنے والی ہے ہمیں نصیب فرمائے اور ہماری عمریں دراز فرمائے کہ آنے والا رمضان بھی ہمیں نصیب فرمائے. اگر آج چاند دکھ گیا تو کل انشاءاللہ صبح 8 بجے عید کی نماز پڑھی جائے. اگر چاند دکھائی دیا تب صبح 8 بجے عید کی نماز ادا کی جائے گی. تو آپ جلدی سے جلدی 8 بجے حاضر ہو جانا, ایک دم نہا دھو کے کپڑے سفید پہن کر, سفید امامہ باندھ کر, سفید ٹوپی پہن کر, ایک لباس پہ ہونا چاہیے مسلم, پتہ چلنا چاہیے کہ ہاں مسلمان ہیں. ایسے نہیں کہ آپ ٹوپی بھی نہیں لگائے, کوئی تولی ایسے باندھ لے, کوئی پٹکا ایسے باندھ لے, ایک دم بڑا چست بن کے رہا کرو. ایک خوبصورت لگنا بھی چاہیے نا, ساتھ میں خوبصورتی بھی اچھی لگتی ہے. نکلے تو کلمہ شریف کا ورد کرتے کرتے آئے, اللہ اللہ اکبر کی صدائیں بلند کرتے آئے. گھر سے نکلے تو سب سے پہلے میٹھی چیز کھا کر گھر سے نکلے, اپنے بچوں پر ہاتھ پھیر کر, اپنی بچیوں پر ہاتھ پھیر کر سلام کر کے پھر مسجد میں آئے, پھر عید کی نماز پڑھنے کے بعد میں پھر اپنے گھروں کے اندر